لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. معزز سامعین کرام، آج مجھے قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورۃ النبا کی ابتدائی 16 آیات کی تفسیر اور ان کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالی مجھے صحیح نیت کے ساتھ مختصر سے وقت میں آسان سی زبان میں اپنے مقدس کلام کی صحیح تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں یہ خود ہی اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم ہی نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم ہی نے رات کو چھپانے کی چیز بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم ہی نے روشن چراغ بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے بکثرت پانی برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تاکہ ہم اس سے غلہ، سبزی اور گنجان باغ اگائے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور اب تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اس سورت کے اندر 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا ہے، اور یہ اس لیے کہ مشرکین مکہ وقوع قیامت کے منکر تھے، کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، بعث بعد الموت نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر کے ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا ان کی اس بات کی تردید کی گئی ہے، اور قیامت کے وقوع کی حقانیت کو اور اس کے ضروری ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
مشرکین مکہ کو توحید و رسالت کی دعوت دی اور پھر وقوع قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو انہوں نے وقوع قیامت کا انکار کیا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی اور کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھلا انسان جب مر گیا ہے تو مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر انسان مرا ہے تو اگر اس کو مٹی کے حوالے کیا گیا ہے تو مٹی اس کا گوشت تو کیا اس کی ہڈیاں بھی کھا جائے گی، اگر اس کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے تو آگ اس کو جلا کر کے خاک کر دے گی، اور اگر اس کو سمندر کے حوالے کیا گیا ہے، دریا کے حوالے کیا گیا ہے تو وہ اس کو بہا کر کے ختم کر دے گی۔ لہذا اب اس کا دوبارہ زندہ کرنا یہ تو ایک محال بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں مختلف انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر تم قیامت کے منکر ہو اور قیامت کا انکار کرتے ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو دنیا کے اندر بے شمار حسین مناظر ہیں ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو جب تم ان قدرت کا اعتراف کرتے ہو تو پھر تم وقوع قیامت کا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوع قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین مکہ آپس میں چیمے گوئیاں کرتے تھے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ تو مشکل ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے تھے اور کچھ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے تھے۔ لہذا اللہ تعالی نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں مشرکین مکہ کو جواب دیا ہے اور اپنی قدرت کے حسین مناظر کو بیان کر کے اور اپنی حکمت بالغہ کو بیان کر کے قیامت کے وقوع پر دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ یہ اس زبردست واقعے کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ خود ہی اختلاف کر رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے اور کوئی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جیسے یہ باطل خیالات باندھ رہے ہیں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا، جب عذاب کا یہ لوگ مزہ چکھیں گے اس وقت ان کو حقیقت معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی قدرت ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ الم نجعل الارض مہادا، اپنی قدرت کے کچھ حسین مناظر کو بیان کر کے اپنی حکمت بالغہ اور وقوع قیامت پر دلائل پیش فرما رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا جس پر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو؟ یہ ہم ہی نے تو بنایا ہے۔ اور پھر زمین کے ثبات کے لیے، اس کے سکون کے لیے پہاڑوں کو اس کی میخیں بھی بنایا ہے۔ جس طرح کسی چیز میں کیل کے مار دینے سے اس کو ثبات اور سکون حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پہاڑوں کے ذریعے سے سکون دیا ہوا ہے۔ لہذا انسان آرام سے اس پر چلتا ہے، آرام سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو، اتنی چوڑی چکلی زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کو برپا کرے اور انسان کو دوبارہ زندہ کرے اور ان سے حساب و کتاب کرے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم ہی نے تو تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ مرد بنایا ہے تو اس کا جوڑا عورت بھی بنائی ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حسین منظر ہے۔ لہذا جب وہ تم کو جوڑا جوڑا پیدا کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کا برپا کرنا اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم ہی نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں دی ہیں اس میں سے ایک بڑی نعمت نیند بھی ہے۔ جس انسان کو نیند نہیں آتی وہ اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ نیند اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ بہترین نعمت ہے اور وہ عظیم نعمت ہے کہ انسان دن بھر کا تھکا ماندہ ہوتا ہے اور رات کو جب وہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، تو صبح کو پھر دوبارہ تر و تازہ ہو کر کے اٹھتا ہے۔ وہ نیند جو ہے وہ موت کے مانند ہوتی ہے۔ جب انسان رات کو سوتا ہے اور صبح کو بیدار ہوتا ہے تو یہ ایک موت کا ہی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو سلایا ہے، جو بالکل ایک میت کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو صبح میں بیدار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیں گے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے پھر رات کا تذکرہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم ہی نے رات کو چھپانے کی چیز بنایا۔ انسان کی نیند کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ روشنی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا کہ وہ اپنی تاریکی کے ساتھ آتی ہے اور انسان آرام سے سو سکتا ہے۔ اور پھر عالم انسان کی طبیعت کے اندر تو کیا، عالم حیوان کی طبیعت کے اندر بھی نیند کے غلبے کو رکھا تاکہ شور و غل نہ ہو۔ اگر شور و غل ہوتا ہے تو انسان آرام کی نیند نہیں سو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیک وقت سبھی کے لیے رات کو نیند کا وقت بنا دیا اور اس کو چھپانے کی چیز بنایا کہ کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کر کے کرنے کے ہوتے ہیں، تو انسان رات میں ایسے کاموں کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا، کہ یہی نہیں کہ ہم نے رات ہی رات رکھی ہے بلکہ دن بھی ہے کہ انسان روزی کما سکتا ہے۔ لہذا آپ روزی کماتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے
دن بھی بنایا ہے کہ عام طور سے انسان دن ہی میں روزی تلاش کرتا ہے، کسب معاش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر رات ہی رات ہوتی تو انسان کے لیے روزی کا کمانا مشکل ہو جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط ایسے آسمان بنائے ہیں کہ جن میں آج تک نہ تو کوئی دراڑ آئی ہے، نہ کوئی پھٹن آئی ہے، اور بغیر ستون کے رکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر ستون کے 7 آسمانوں کو روک سکتا ہے، اور آسمان بھی کیسے؟ وہ آسمان جن میں آج تک نہ کوئی پھٹن ہے اور نہ وہ آج تک گندے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، بغیر ستون کے رکے ہوئے ہیں، کوئی ان میں پھٹن تک نہیں۔ تو جو اللہ اس بات پر قادر ہے تو وہ وقوع قیامت پر کیسے قادر نہیں ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم ہی نے روشن چراغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، ایک سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ بڑا عجیب نظارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ انسان غور کرے کہ اتنی بڑی دنیا، کہ اس دنیا کو ایک سورج روشن کر رہا ہے اور پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایک چراغ سے روشن کر سکتا ہے تو پھر باری تعالیٰ لمحے میں اس دنیا کو ختم کر کے، فنا کر کے، پھر دوبارہ اس کو کیوں وجود نہیں دے سکتا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے بکثرت پانی برسایا۔ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش برساتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ بادلوں سے پانی کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بادلوں سے پانی اور آسمان سے بارش برسا سکتا ہے تمہاری ضرورت کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو کیسے برپا نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسے آسمان سے بادلوں سے پانی کا برسانا۔ اور یہ پانی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے زمین سے غلہ اگائے، سبزی اور ترکاریاں اگائے اور گنجان باغ اگائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ وہ ایک دن اس دنیا کو ختم کر دیں گے اور پھر دوبارہ لوگوں کو زندہ کریں گے، اور حساب و کتاب کے لیے اسٹیج سجے گا اور اپنے کیے کا بندوں کو حساب دینا پڑے گا، لوگوں کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ حسین مناظر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور منکرین باس بعد الموت کو اپنی قدرت کاملہ کو بیان کر کے اور اپنی قدرت کے حسین مناظر کو بیان کر کے ان کی تردید کی ہے اور ان کو جواب دیا ہے۔